بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ تمام کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک طویل وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان سید نعمان الحق۔ ناظرین، یہ حاضری کوئی روایتی حاضری نہیں، بلکہ روایت کے برعکس اس حاضری کے کچھ مقاصد ہے۔ ہم تمام کا جو ایک تعلق قائم ہوتا ہے، کبھی 1 گھنٹہ، کبھی 2 گھنٹے، کبھی 3 گھنٹے، آپ ان ساعتوں کو اگر منٹس میں کیلکولیٹ کرتے ہیں تو 180 منٹ بنتے ہیں۔ یہ 3 گھنٹوں کا کم و بیش جو تعلق ہے، اس تعلق میں احساس سب سے اہم چیز ہے، اور احساس ایک ایسا احساس جو آپ تمام کو جوڑنے کے لیے اور جڑنے کے لیے ایک رابطہ فراہم کرتا ہے، آپ کو ایک پلیٹ فارم فراہم کرتا ہے۔ احساس جس کے لیے میرے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیش بہا مقامات پر، مواقع پر اس احساس کے حوالے سے ہم تمام کو نہ صرف ترغیب دلائی، بلکہ وہ کچھ فرمایا کہ جن تمام کے اوپر عمل کرنا ہم تمام پر فرض عین ہے۔ کچھ لوگ توفیقات رکھتے ہوئے بھی اس احساس سے عاری نظر آتے ہیں، کچھ توفیقات اور استطاعت نہ رکھتے ہوئے بھی اس احساس پہ بڑھ کر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ احساس، یہ جذبات، یہ محبت، یہ الفت، یہ تمام کچھ سب کچھ انہی کا صدقہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہیں، جو تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رب کریم فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، پھر قرآن مجید میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرماتا ہے إِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ بارہا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مختلف انداز میں بیان کی، اور کیوں نہ بیان کی جائے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا طریق کیا خوبصورت اور کیا احسن طریق کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم تمام کو وہ کچھ عطا فرمایا، اور اس رب کی بارگاہ میں جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کی ہم گردان کرتے نظر آتے ہیں، تو ناظرین کرام، اس گردان کا میں اپنی ناقص رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس گردان کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے کہ میرے مولا، میرے رب، تو نے سب سے بڑھ کر جو ہم تمام پر نعمتیں عطا کی ہیں، جن کا شکر ادا کرنا چاہیے، سب سے بڑھ کر جو نعمت ہے وہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہم تمام کو درود پاک پڑھنے کی جو توفیقات عطا فرمائی اور ان کا امتی بنایا۔ اس سے بڑھ کر ناظرین کرام کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ تمام نعمتیں اس نعمت کا صدقہ ہیں، تمام نعمتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی باسط سے تعبیر ہیں، تمام نعمتیں حضور آقا نامدار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے تو ان کا صدقہ چلتا ہے۔ اس کے بعد تو آپ کو یہ نعمتیں، تو شکر سب سے پہلے ادا کریں تو اس بات پر کریں کہ رب نے آپ کے اوپر اتنا کرم کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنانے کے بعد آپ کو مذہب اسلام پر آپ کو داخل فرمایا، اور داخل فرمانے کے بعد اس چیز کے اوپر کہ مسلمان ہیں تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اس چیز کے لیے ہر دم ہاتھ پھیلا کر دعا کرنی چاہیے کہ میرے رب ہمیں ان میں شمار فرما دے کہ جو تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو پسند ہیں، وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے کہ جو عمل آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرمایا، حکم فرمایا ہے، اور اسی عمل اور اسی توفیقات کی نسبت سے رب تبارک و تعالیٰ نے آج کی شب اس بندہ ناچیز کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ رب کے خلیل حضرت ابراہیم
علیہ الصلاۃ والتسلیم اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی وہ عظیم قربانی کہ جس قربانی کے بارے میں کہ بڑھاپے کی اولاد اور بیٹا سب سے بڑھ کر اولاد نرینہ، حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم ایک خواب دیکھتے ہیں اور اپنے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہ خواب سناتے ہیں۔ جب خواب سناتے ہیں تو کیا کمال صاحبزادے ہیں۔ حضرت اقبال نے فرمایا تھا نا، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، ستجدونی انشاءاللہ ان اللہ مع الصابرین، کہ رب تبارک و تعالیٰ کی انشاءاللہ میرے بابا جان آپ مجھے شکر کرنے والوں میں پائیں گے اور صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ سب کچھ عطائے خداوندی ہے کہ جس نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنے کڑے امتحان کے اندر اتنا کرم فرمایا اور اتنا کچھ فرمایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ الصلاۃ والسلام، ان کی کیا تربیت تھی کہ انہوں نے اپنا سر خم فرمایا اور فرمایا کہ میرے بابا جان میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اس قربانی کے لیے۔ ناظرین کرام، اس قربانی کی یاد میں جب رب کے خلیل نے اس قربانی کو واقعتاً سچ کر دکھایا تو رب نے اپنے خلیل کی اس عمل کو پوری امت مسلمہ کے اوپر واجب کر دیا۔ اور آج ہم تمام اگر جمع ہوئے ہیں تو اسی نسبت سے، اسی چاہت سے، اسی محبت سے کہ ہم حضور حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی اس سنت کے لیے آپ تمام سے وہ درخواست کریں کہ آپ تمام صاحب استطاعت ہیں، صاحب نصاب ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے جہاں بیش بہا نعمتیں عطا کی ہیں تو آپ کو اتنا بھی عطا کیا ہے کہ آپ غربا کا احساس کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر موقع پر، ہر حال میں آپ احساس سے جڑے نظر آتے ہیں، اور احساس کے ان ایونٹس میں آپ، چاہے وہ ماہ رمضان کا موقع ہو، چاہے وہ ماہ رمضان کے ساتھ ساتھ آپ اس کو ماہ ذوالحج کا موقع ہو یا ماہ ربیع النور ہو یا سال کے 12 مہینوں میں کوئی بھی وقت ہو، یاد رکھیے گا کہ جس پلیٹ فارم کے توسط سے آج آپ سے مخاطب ہے یہ بندہ ناچیز، وہ پلیٹ فارم کم و بیش حیات و ممات کے درمیان تقریباً 26 ایسے شعبہ جات ہیں کہ جن کے اندر کام کرتا نظر آ رہا ہے، اور اتنا بہترین انداز میں کام کر رہا ہے کہ قابل رشک ہے۔ ہر شخص جو اس سے ایک بار جڑ گیا پھر جوڑنے والوں میں بن جاتا ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، جڑتا چلا جاتا ہے۔ تو جڑنے کے لیے طریقہ کار بہت آسان ہے کہ آپ آج کی شب تو ہم صرف قربانی کے حوالے سے بات کریں گے۔ ناظرین کرام، احساس فاؤنڈیشن کا یہ پلیٹ فارم ہے کہ جس پلیٹ فارم سے آپ اس سنت ابراہیمی کے اندر اپنا حصہ شامل کرا سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ قربانی پاکستان کے اندر کرنا چاہتے ہیں اور ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں جو 7 حصوں پر مشتمل ہے، تو اس کے لیے آپ کی جانب سے $560 امریکی درکار ہوں گے۔ اگر آپ ایک گائے کا حصہ لینا چاہتے ہیں اس کے لیے $80 امریکی آپ کی جانب سے درکار ہیں، اور اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرتے ہیں تو اس کے لیے $175 امریکی کی مدد آپ کی درکار ہوگی۔ اسی انداز سے صرف یہ نہیں کہ صرف پاکستان کے اندر بلکہ پاکستان سے متصل پڑوسی ملک بھارت کے اندر بھی اس قربانی کے عمل کو کیا جا رہا ہوگا۔ اس سلسلے میں اگر آپ ایک مکمل گائے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $259 امریکی $259 اگر آپ ایک گائے کا حصہ کرنا چاہتے ہیں قربانی تو $37 امریکی $37 اور اگر آپ ایک بکرے کی قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $160 $160 امریکی درکار ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ مقبوضہ کشمیر کے اندر اس قربانی کے عمل کو احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک مکمل گائے کے لیے $574 امریکی درکار ہیں۔ گائے کا ایک حصہ $82 امریکی اور
ایک بھیڑ کی قربانی 195 امریکی ڈالر کی متقاضی ہے۔ اور آپ کو ناظرین کرام یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب ہم پڑوسی ملک بھارت کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر احساس فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم کے تحت یہ قربانی وہاں پر مختلف شہروں کے اندر کی جا رہی ہوگی، اور ایک بہتر انداز سے باقاعدہ علماء کرام کی نگرانی میں اس قربانی کا عمل کیا جا رہا ہوگا، چاہے وہ جموں کشمیر ہے، چاہے وہ بھارت ہے، یا پھر پاکستان ہے۔ اور ملک پاکستان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ملک پاکستان کے وہ تمام شہر اس کے اندر شامل ہو جاتے ہیں جو پاکستان کے اندر خاص کر سطح غربت سے نچلی سطح پر زندگی گزارنے والے وہ تمام احباب جو کہ سفید پوش ہیں، جو کہ یتیم ہیں، جو کہ بے سہارا ہیں، جو کہ معذور ہیں یا مسکین ہیں، بیوہ ہیں، تو ایسے تمام گھرانے کے جن کی اتنی سکت نہیں ہے کہ جو پورے سال میں اس گوشت کی اس نعمت سے اور اس لذت سے لطف اندوز ہو سکیں، تو ان تمام کے لیے یہ کوشش کی جا رہی ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ احساس ہے کہ جو انسان کو اپنے اندر کہیں نہ کہیں پنہا ضرور ہوتا ہے، لیکن المیہ شاید یہ ہے، میں یہ بعض اوقات سوچتا ہوں کہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن حالات ایسے بنتے چلے جا رہے ہیں کہ ہر ایک اپنے اپنے میں مگن نظر آتا ہے۔ مجھے اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، آپ کو اپنی فکر پڑی ہوئی ہے، کوئی اپنی ذات کے اس خول سے باہر نکل کر سوچنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ اس کو اگر سوچیں اور سمجھیں تو پھر آپ کو اس احساس کا حقیقی لطف حاصل ہوگا۔ اس احساس کے ان تمام حوالوں پر، ان تمام خیالات کے اوپر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوا کرتے ہیں، احساس ایک بڑا بہترین پینل دیا کرتا ہے۔ میرے ساتھ آج کی یہ شب کے اس پہر میں موجود ہیں میرے بڑے محترم ہیں، میرے لیے میرے اساتذہ میں سے ہیں، محترم جناب مفتی نواب نفیس احمد قدوسی دامت برکاتہم العالیہ، محترم عالم دین بھی ہیں، ساتھ میں آپ ایک طب کا اور حکمت کا بھی آپ کا ایک بڑا کمال اور وسیع تجربہ ہے۔ آپ کی گفتگو سیکھنے، سکھانے، سننے، سنانے سے بڑھ کر ان لوگوں کے لیے ایک لائق تقلید ہوگی کہ جو واقعتاً یہ چاہتے ہیں کہ اپنے اندر اس احساس کی، اس ضمیر کو جھنجھوڑ کر اپنے احساس کو اس قابل بنائیں کہ جس سے لوگوں کے اندر وہ ربط پیدا ہو سکے کہ وہ آئیں اور آ کر ایک اپنے اندر کنیکٹیوٹی پیدا کر جائیں۔ مفتی نواب نفیس احمد قدوسی صاحب، سر آپ رات شب کے اس پہر تشریف لائے، ARYQ TV کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ نوازش مہربانی۔ میرے ساتھ ناظرین کرام ہمیشہ کی طرح بڑے مشفق و مہربان اور سماجی حوالوں سے شہر کراچی بلکہ ملک پاکستان کے اندر ایک بڑا معتبر حوالہ ہے اور منفرد انداز اور منفرد طریقہ احساس کو دنیا کے سامنے پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ محترم ہمارے ساتھ نفیس احمد خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ کہ آپ شب کے اس پہر اپنے آرام کو بالائے طاق رکھ کر اور تشریف لائے ہیں۔ دونوں شخصیات، دونوں ہستیاں ہمارے لیے بڑی محترم ہیں کہ آپ یہ ناظرین ایک چیز میں صرف یہاں پر بتاتا چلوں کہ آپ یہ سوچئے کہ عمر کے اس حصے میں، جس حصے میں ہم اکثر اپنے بزرگوں کو یا اپنے والدین کو یا اپنے بڑوں کو ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا آرام کر لیں، تھوڑا سا کیا کہتے ہیں ان کی خدمت کرنے کا موقع مل جائے اور وہ ساری چیزیں، اس کے باوجود آج کی شب یہ آپ تمام کی خدمت میں صرف اس نیت سے، اس محبت سے میں حاضر ہوئے ہیں کہ شاید آج کی شب جب ان کی گفتگو آپ تک پہنچے گی تو یقیناً آپ اس احساس سے اگر جڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے تو اب صرف کوشش نہیں کریں گے بلکہ جڑ جائیں گے۔ آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ وہ کیا ایسا جذبہ ہے کہ جو ان شخصیات کو شب کے اس پہر جب یہ اپنی آرام سے اپنے گھروں کے اندر اپنے بستروں پر موجود ہوتے یہاں ان نشستوں پر بیٹھے ہیں اور آپ کے درمیان اس احساس کے جذبے کو عیاں کرنے آئے ہیں۔ تو ناظرین کرام ان دونوں شخصیات کا بہت شکریہ اور ان کے لیے بہت ساری دعائیں بھی آپ بھی کرتے ہیں
ہم بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی طرح سے پروان چڑھائے، اسی طرح سے ہمارے درمیان رکھے، اور ہم تمام کو ان کی رہنمائی میں سیکھنے اور آپ تمام تک اس گفتگو کو پہنچانے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ساتھ ساتھ حسب سابق ہمارے اس پینل کا حصہ نعت خواہ ہوا کرتے ہیں، میرے درمیان ملک پاکستان اور عالم اسلام کے ممتاز و محترم نعت خواہ محترم جناب عبد الرحمن صاحب تشریف لائے، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ عبد الرحمن صاحب، آپ اپنے وقت میں سے وقت نکال کر یہاں پر موجود ہیں۔ عبد الرحمن صاحب، آغاز ہم آپ سے کرتے ہیں حمدیہ کلام سے، تو بارگاہ رب العالمین میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں، اور اس کے بعد پھر ہم اپنی قربانی کے حوالے سے اور اس احساس کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کعبے کے اوپر سے جاتے نہیں ہیں، کس کو ادب یہ سکھاتے نہیں ہیں، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، کتنے مؤدب ہیں یہ کبوتر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس
مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محترم جناب عبد الرحمن بارگاہ رب العالمین میں نذرانِ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اور ناظرین اس دربار کی حاضری کہ جس کی حاضری کی تمنا اور یہ استدعا ہر دعا میں، ہر نماز میں ہر انسان کرتا ہے، اور کیوں نہ کرے، کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہے، اور حاضر ہو کر وہ حاضری پیش کرنا چاہتا ہے کہ جو اس کی خواہش ہے، اور اسے یہ پتہ ہے کہ یہ حکم ربی بھی ہے کہ اگر تم صاحب استطاعت ہو اور تمہارے پاس اتنا مال و متاع ہے تو میرے دربار میں آؤ، حاضر ہو، اور میرے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ عبد الرحمن صاحب آپ کی عمر میں، صحت میں، حلاوت ایمانی میں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، اور آپ کو اسی طرح سے یہاں پر بھی اور پھر اس دربار میں بھی حاضر ہو کے اسی انداز سے آپ کو یہی صدا بلند کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں نعت خوانی بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، آغاز میں نے بیان بھی کیا کہ آپ کس طرح سے اس احساس فاؤنڈیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، اور حصہ بننے کے لیے آپ کو وہ حصہ لینا ہے جو حصہ قربانی کی شکل میں ہے، اور اس کی حصہ لینے کا طریقہ کار کیا ہے یہ آپ تمام کے سامنے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ نیم بینڈ چل رہے ہیں، جس کے اندر احساس فاؤنڈیشن کی وہ تمام تفصیلات ہیں کہ اگر آپ بینک اکاؤنٹ کے ذریعے سے ڈپازٹ کرنا چاہتے ہیں تو طریقہ کار کیا ہے، اگر آپ بذریعہ پوسٹل ایڈریس اپنے چیکس ارسال کر کے اس قربانی کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو کیا طریقہ کار ہے، یہ بھی آپ کے سامنے تحریر ہے، اور اسی طرح سے آپ کے ٹیلی ویژن اسکرینز پر یہ بھی آ رہا ہے کہ کس انداز سے آپ آن لائن ڈونیشن کر سکتے ہیں، اور ہماری احساس فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ پر جا کر آپ اپنے عطیات ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ تمام سلسلہ صرف ان 3 گھنٹوں نہیں بلکہ ذوالحج کے وہ آخری اس روز تک کہ جس روز تک قربانی جاری، یعنی 12 ذوالحج کی غروب آفتاب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ بس کوشش یہ کریں کہ جلد از جلد اس حصے میں شامل ہو جائیں، کیونکہ آپ کی جانب سے دیا جانے والا یہ حصہ ان تک پہنچ رہا ہوگا جو حقیقتاً مستحق ہیں۔ اکثر افراد ان مستحقین تک پہنچنے کی کوشش اس لیے نہیں کرتے کہ یہ ایک مشکل امر اور مشکل صحیح ہوتی ہے، کون اتنی جد و جہد کرے، کون اتنی محنت کرے، لیکن یاد رکھیے گا کچھ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالے، پروانے، دیوانے، کچھ عشاق ایسے بھی ہیں جو احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے وابستہ ہو کر دیوانوں کی طرح، پروانوں کی طرح ان تک پہنچتے ہیں کہ جنہیں اس کی حقیقی ضرورت ہے، اور یہ صرف زبانی جمع کلام نہیں بلکہ عملاً آپ بھی اس کا حصہ بن سکتے ہیں۔ آپ ہمارے انہی کانٹیکٹ نمبرز جو آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر آ رہے ہیں، آپ اس پر رابطہ کریں۔ یونیورسل ایکسس نمبرز بھی موجود ہیں اور ڈائریکٹ اسٹوڈیو کے نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ اگر ان پہ رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو اس کار خیر کا حصہ بناتے ہیں، اور حصہ بنا کر اور پھر ہم اس کار خیر میں دیکھتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کتنا چلتے ہیں اور کیسے چلتے ہیں، اور یقیناً جب آپ اس جذبے کے ساتھ آئیں گے تو یہ 3 دن پتہ نہیں چلے گی کہ تھکن کیا ہوتی ہے۔ جب آپ ان غربا تک پہنچیں گے، کچھ پکے ہوئے کھانے لے کر پہنچیں گے کہ جن تک اتنے وسائل نہیں ہیں وہ پکا سکیں، کچھ لوگوں تک گوشت لے کر پہنچیں گے، تو آپ کو لگے گا کہ واقعتاً میں نے شاید اس سے قبل اپنی زندگی میں کوئی ایسا نیک عمل نہیں کیا، لیکن آج کی شب، آج کے اس روز
جس دن قربانی کر کر اور میں یہ لے کر پہنچا ہوں تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب میرے اس عمل کو مقبول کر کر مجھے یقیناً داخل جنت کرے گا اور اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے گا۔ ناظرین کرام، یہی جذبہ اور انہی احساسات کے ساتھ آپ تمام کو جڑنے کی ضرورت ہے، اور ARY نیوز USA کے جو ہمارے ناظرین ہیں اور ARY QTV کے جو ناظرین ہیں جو اس وقت ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں، آپ جن ممالک میں ہیں شاید غالباً یہ رقوم آپ کے ایک ڈنر کی محتاج ہوں۔ ایک دن کوشش کریں کہ گھر سے باہر اگر ڈنر نہ کریں اور اپنے پیاروں کے نام سے یا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے اس قربانی کے عمل میں شامل ہو جائیں، تو آپ سوچئے کہ شاید اس دن آپ اس لطف سے تو شاید دور ہوں گے، وہ لذت حاصل نہیں کر پائیں گے جو شاید آپ $100 $200 $150 کے اندر آپ ایک ڈنر اپنی فیملی کے ساتھ کرتے ہیں تو اس میں خرچ کر دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے گا کہ جو لوگ اس قربانی کے گوشت سے لطف اندوز ہوں گے، جب تک وہ سیراب ہوتے رہیں گے اور دعا ان کا شکم بھی دیتا رہے گا، ان کی زبانیں بھی آپ کے لیے آپ کے حق میں کلام کرتی رہیں گی۔ اور یہ یاد رکھیے گا کہ سخی کبھی بھی، رب تبارک و تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ سخی کبھی بھی اس کے پاس سے مال و دولت کم نہیں ہوگی بلکہ برکت ہی ہوگی۔ اور اگلے برس آج آپ یہ عمل اس دفعہ کر کے دیکھ لیں شرطیہ طور پر کہ آج اگر آپ ایک حصہ دے رہے ہیں تو اگلے برس یقیناً پوری گائے کا انتظام کرتے نظر آ رہے ہوں گے۔ میں مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی جانب آؤں گا۔ مفتی صاحب، ہم لفظ احساس سے آغاز کر رہے ہیں۔ احساس اور قربانی، یہ دونوں آپس میں کوئی ربط رکھتے نظر آتے ہیں یا یہ صرف ہم ایک دنیاوی معنوں میں ابھی دیکھ رہے ہیں، یا اس کی کوئی مثال ہمیں ایسی نظر آتی ہے کہ جس سے ہم اپنے ناظرین کو اس جانب مائل کر سکیں کہ آئیں وہ احساس اور قربانی کو مجتمع کر کے اور ایک اپنے اندر بھی احساس پیدا کر سکیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، صدق اللہ مولانا العظیم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، اللہ اکبر، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا احساس، احساس حسیات سے ہے۔ جب تک بندے میں حسیات موجود ہیں وہ زندہ ہے، اور حسیات ختم ہو جائے تو وہ مردہ ہے۔ زندہ بھی مردہ ہے، اور یعنی چلتی پھرتی لاشیں۔ زندہ جاوید وہ ہے اس جہاں میں اے نفیس، لوگ دو آنسو بہا لیں جس پہ مر جانے کے بعد۔ اللہ، واہ واہ، کیا خوبصورت تشریح حضرت۔ وہ زندہ ہے، وہ جو مر کے بھی اس کا نام لیا جا رہا ہے وہ حقیقتاً زندہ ہے، اور وہ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے۔ وہ چلتی پھرتی لاش ہے کہ جس کا تذکرہ آئے اور ذکر آئے تو آدمی فوراً بیزاری کا اظہار کرے، نفرت کا اظہار کرے، تو وہ شخص مردہ ہے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ بندے میں اس وقت تک موجود ہوتا ہے، اور سمجھ لیں کہ وہ اس وقت تک پروان چڑھتا ہے، وہ مقصد حیات ہے زندگی کا، اعلیٰ درجہ کمال، سمجھ لیں آپ کمال درجے پر ہے کہ اگر اس کے اندر احساس موجود ہے۔ اصل میں کیا ہے، اللہ کا بندہ وہی ہے کہ جو اللہ کی دی ہوئی دولت و ثروت حاصل کر کر اور غربا کا خیال کرے، وہ سب سے بڑا زندہ جاوید آدمی۔ اب جہاں تک تعلق اس کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان میں، جیسے میں نے ابھی ذکر کیا کہ بس اس کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے انسان، اللہ کی محبت میں اپنے مال کو، اپنے رشتہ داروں کو، یتامہ، مساکین، مسافرین، وابن السبیل والسائلین، مانگنے والے مسافر، اور وفی الرقاب یعنی گردن چھڑانا۔ اگر کوئی شخص غلام ہے تو غلام کو آزاد کرانا، جیسے صفت خاصہ تھا اور غلام کو آزاد کرایا۔
نامی گرامی غلام رسول اللہ کے جن کو آزاد کیا سیدنا ابوبکر صدیق نے، بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ تو یہ اتنی بڑی سعادت اور نیکی ہے، یہ صرف اور صرف وہ ہوتی ہے جہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے۔ ورنہ یہ یاد رکھیے یا نوان صاحب کہ بہت سارے چیزیں ہیں، لوگ اتنے مرفع الحال بھی ہیں، اگر دل نہیں ہے تو پھر وہی حدیث سرکار دو عالم کی لیدخل الجنت خب بخیل والمنان، قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، جنت میں داخل نہیں ہوگا بخیل، خب یعنی کہ دغاباز، والمنان احسان جتلانے والا۔ اللہ اب میں مسلم شریف کے ایک بڑی پیاری سی حدیث میں بیان کروں آپ کو، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے راضی ہوتا ہے، اور بندے سے اسی سے راضی ہوگا جو اس کے نام پر سر کٹانے کو تیار ہو، جو جان دینے کو تیار ہو، مال اور زر کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں، اپنی جان سے لے کر آل اولاد سب۔ تو کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے اور عرض کرتا ہے جبریل میں اس بندے سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا۔ تو جبریل علیہ السلام کہتے بار الہ، جب آپ راضی تو میں بھی راضی۔ فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اب جا آسمان دنیا پر اعلان کر دے، منادی کر دے فرشتوں میں کہ اے فرشتوں، اللہ اس بندے سے راضی ہے، میں اس بندے سے راضی ہوں، تم سب اس بندے سے راضی ہو جاؤ۔ جبریل امین آتے بار الہ، میں نے اعلان کر دیا، سارے کے سارے راضی ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب روح زمین پر چلا جا اور میرے بندوں کے دل میں ڈال دے کہ وہ سب کے سب راضی ہو جائیں اور اس کا ادب اور احترام اس سے محبت کریں۔ تو یہ تمام جو لگن اور لگاؤ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ودیت کردہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو باقاعدہ انعام و اکرام کے طور پہ ملتا ہے، اس کا دربار تو کھلا ہوا ہے۔ بے شک بے شک۔ لہٰذا یہ قربانیاں، جیسے اب یہ مہینہ، یہ قربانی کا مہینہ، یقیناً قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شک۔ تو یہ قربانی بندہ پیش کر رہا ہے کیونکہ یہ سنت ابراہیمی بھی ہے، سنت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ہے، کیونکہ سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مینڈا دمبا اپنی طرف سے ذبح فرمایا اور ایک پوری امت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ سنت محمد الرسول اللہ کی سنت محمدی بھی ہے۔ تو اب جتنے بندے ہیں اللہ کے اور جو رسول اللہ کا امتی ہے اس کو تو باقاعدہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے باقاعدہ اپنے پاس سے اپنی طرف سے قربانی کر کے رسول اللہ کی طرف سے کرے قربانی۔ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ وہ سارا سال امن میں رہے، سارا سال عافیت میں رہے، سارا سال تمام برائیوں سے، تمام کہہ لیجیے تکلیفوں سے، بیماریوں سے، تمام آزمائشوں سے جو دنیاوی ہیں ان سب سے اگر آزاد رہنا چاہتا ہے تو سرکار دو عالم کی طرف سے قربانی کرے۔ تو پھر وہ یہ دیکھ لے، ہم بھی یہیں بیٹھے ہوئے، ہم ہر سال آتے ہیں اور وہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارا چیلنج ہے کہ یہ کر کے دکھائے آدمی، تب وہ ہم کو اگلے سال بتائے کہ میں نے یہ کیا تھا، قربانی کی تھی رسول اللہ کی طرف سے۔ اگر اس کو ذرہ برابر بھی کسی قسم کی تکلیف ہوئی ہے تو وہ میں اس کے لیے جو کہے گا وہ ہار جاؤں۔ واہ واہ واہ، کیا بات ہے حضرت کی، کیا بات ہے۔ مطلب مجھے وہ مظفر وارسی کا شعر یاد آتا ہے، جو عشق محمد سے ہو سرشار مظفر، اس دل میں یقین رہتا ہے شاید نہیں رہتا۔ تو حضرت کا گفتگو کے اندر لب لباب وہی ہے کہ شاید نکال دیجئے، اس یقین کو شامل کر لیجئے، پھر دیکھیے، کیونکہ یہ تو وہ نام ہے کہ طوفان کے طوفان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نام کی لاج ایسے رکھتا ہے کہ طوفانوں کو تھما دیتا ہے اور کشتی کو تیرا دیتا ہے۔ وہ کشتی جو الٹنے والی ہو اس کو رب تبارک و تعالیٰ صحیح سلامت منزل مقصود پر پہنچا دیتا ہے۔ کسی مشکل میں آ جائیں تو یاد کریں اپنے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی نسبت سے اتنا کرم فرما دیتا ہے کہ ناظرین کرام کہ کیا بتائیں کہ کیا کچھ عطا ہوا ہے، کیا کچھ عطا ہو سکتا ہے، کیا کچھ عطا ہو جائے گا اگر آپ اس نام نامی اسم گرامی کو ہر دم وظیفہ بنا لیں۔
حضرت کا اسی حوالے سے بڑا درست. میں اسی پر آپ نے جو کہا نا کہ وظیفہ بنا لیں، یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام ہے محمد یہ رسول اللہ کی. یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ایمان. بلائنڈ فیتھ ہوگا تو سارا کام ہو، بے شک بے شک. اور اگر ڈھلمل یقین ہے تو پھر وہ ایسے ہی رہے گا بھی. ہاں کہ وہ تھوڑا سا اگر دل میں وسوسے اور وسوسے کہ یار مولانا کہہ رہے ہوتے دعا میں کیا پتہ کیا ہے، ہم اس کا پتہ نہیں ہوگی بھی کامیاب نہیں ہوگی فلانا. جب اس طرح کا ہوگا تو پھر وہ دعا بھی معلق ہو جاتی ہے. دعا کی شان یہ ہے کہ اتنی اعتماد کے ساتھ کرو کہ ان ربی لسمیع الدعا، بے شک میرا رب دعا کا سننے والا. بے شک بے شک. یہ درست فرمایا حضرت نے. اور ناظرین کنجی دے دی. آپ یہ دیکھیے کہ پروگرام کے آغاز میں رب تبارک و تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کرتا ہوں میں کہ حضرت کے توسط سے ہمیں ایک نئی چیز اور ایک نیا انداز مل گیا کہ جب مانگے تو کس انداز سے مانگے. اور پھر حضرت نے آپ کو ایک وظیفہ بتا دیا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پورا سال امن و امان سے، عافیت اور اطمینان سے رہنا چاہتے ہیں، برکات چاہتے ہیں، کیونکہ فی زمانہ جو حالات و واقعات ملک پاکستان کے اندر ہیں اور دنیا بھر کے اندر رائج ہیں، ہر انسان پریشان ہے، تو اس پریشانی سے نکلنے کا آپ کو ایک وظیفہ عنایت کر دیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ عمل کتنا کرتے ہیں. یہ میں ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، جی جی. چونکہ میرے پاس روحانی تمام جو ہوتا ہے، لہٰذا جو بھی آتا ہے میرے پاس کہ میں بہت ہی زیادہ پریشانی میں ہوں، تکلیف میں، سب سے زیادہ پریشانی تو معاشی پریشانی ہوتی ہے انسان کو، جس سے بیچارہ پاگل ہوا. میں اس کو بتاتا ہوں، اس کے حالات ایسے بدل جاتے ہیں کہ جو فاقہ ہوتا ہے جس کے ہاں، وہ شخص روزانہ 10 مریض بندوں کو کھلانے کی طاقت رکھتا ہے. یہ سرکار دو عالم کا کرم ہے، احسان عظیم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام و اکرام. واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مطلب حضرت پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اگر آپ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے آج کی شب یہ نیت کر لیں کہ آپ اپنی قربانی تو کر رہے ہیں، آپ کے پاس جانور آ گیا ہے، سب کچھ ہے، ایک حصہ احساس فاؤنڈیشن کے اس پلیٹ فارم سے صرف ایک حصے کی ناظرین استدعا کر رہا ہوں. میں ایک مکمل گائے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس وقت ایک بکرے کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی چیز کی نہیں، صرف ایک حصہ جو دیکھنے والے ناظرین ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کی نسبت سے ایک حصہ، اور پورا سال گزارنے کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ میرا پورا سال امن و امان میں، تو اگلے برس ایک گائے احساس فاؤنڈیشن پلیٹ فارم سے انشاءاللہ میں رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نام سے کروں گا. تو آپ سوچئے کہ کتنا بڑا کرم ہو سکتا ہے. یہ کرم آپ سے صرف ایک حصے کی دوری پر ہے. اس ایک حصے کو آپ اپنی زندگی کا اگر یہ وظیفہ بنا لیں کہ ہر برس آنے والی قربانی کے اندر ایک حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے، اور اس کو تقسیم غربا میں کرنا ہے. تو اس سال ایک حصہ کر رہے ہیں، اگلے برس آپ کو میں یہ خادم آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ ایک گائے کا تحفہ اسی پروگرام کے اندر آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ نعمان صاحب پچھلے برس آپ نے حضرت جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کی زبان سے یہ جملہ ادا ہوا تھا اور انہوں نے ہمیں یہ تلقین فرمائی تھی، ہم نے عمل کیا. اس دفعہ ہم انشاءاللہ آپ کو ایک گائے کا تحفہ دے رہے ہیں. آپ دیکھیے انشاءاللہ کہ کیسی کایا پلٹتی ہے، کیا معاشی حالات اور کیا معاملات، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا. اور ایک حصے کی جب بات ہو رہی ہے تو ایک حصے کی اگر رقم بھی بیان کر دی جائے کہ صرف ایک حصے کی ابھی بات کر رہا ہوں تو 80 امریکی ڈالرز ہیں. If you have $80 in your account, so you have to donate towards Ihsas Foundation with the name of Nabi Kareem sallallahu alaihi wa alihi wasallam. It's inshallah give you the best jaza forever and give you the best spending of your year in your life. So please do donate as much as you can do. Only one share tonight, only $80 required, your contribution towards Ihsas Foundation. میں حضرت کی اجازت سے محترم نفیس احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. نفیس بھائی، سماجی حوالوں میں تو آپ بڑے منفرد کام کرتے نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ مریضوں کی عیادت کے لیے بھی ایک بڑا منفرد انداز اپنا رہے ہوتے ہیں. جس دن لوگ اپنی قربانی اور اپنے گھر والوں کی فکر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ مریضوں کی عیادت کے لیے ہسپتال اور دیگر جگہوں پر جا رہے ہوتے ہیں. حضرت نے جس طرح سے ابھی فرمایا یہی کیا کہتے ہیں قربانی کے اس عمل کو، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سماج میں آپ کو نہیں لگتا کہ ایک تھوڑا سا
ربط کا فقدان ہے کہ آپس میں جو رابطوں اور وہ ساری چیزیں کہ جو ایک تواضع ہوا کرتی تھی، ایک تمدن ہوا کرتا تھا، ایک تہذیب، ایک تربیت ہوتی، اس کا تھوڑا سا فقدان ہے، اور احساس تو کہیں نہ کہیں مر ہی گیا ہے ایسا لگتا ہے. تو ایسے مقاصد کے لیے ہی تو احساس فاؤنڈیشن آیا. تو اب آپ فرمائیں کہ کیا طریقہ کار، کس انداز سے لوگوں کو تھوڑا سا اس جانب مائل کرنے کی کوشش کی جائے؟ ڈاکٹر پیرزادہ قاسم کا بڑا اچھا شعر ہے کہ میں ایسے شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں، یعنی احساس ہی نہیں کرتا. مفتی صاحب نے جتنے خوبصورت انداز سے اس بات کو یہاں پہنچایا ہے، اور جتنے پروگرام میں مفتی صاحب کے ساتھ اتنا سیکھنے کو ملتا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. استاد تو ہیں، استاد الاساتذہ بھی ہیں، اور ماشاءاللہ جو مستند انداز سے بات کرتے ہیں تو دل خوش ہو جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. تو یہ بنیاد ہے ہماری کامیابی کی. کسی بھی انسان کے لیے ایک تو سب سے بڑا فخر کہ ہم اللہ کے رسول کے امتی ہیں، الحمدللہ، اور اس نے ہمیں یہ موقع دیا ہے، اور سنت ابراہیم کا یہ موقع ہے. بات احساس کی ہو رہی ہے، اور جس طرح احساس نے 15 سال پہلے اس کا آغاز کیا تھا، تو مقصد ان کا یہی تھا کہ وہ لوگ جو ان تمام نعمتوں سے محروم ہیں ان کے لیے وہ بنیاد رکھے. اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے ایسے علاقوں میں یہ لوگ جاتے ہیں جہاں آپ اور ہم سوچ نہیں سکتے. تو جو پاکستان سے دور ہمارے مسلمان بھائی موجود ہیں اور جو استطاعت بھی رکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ یہ قربانی کا جو گوشت ہے ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم دیا گیا ہے، اور اس میں اتنا یقین اور استحکام آ گیا ہے کہ یہ لوگوں کا ٹرسٹ بن گیا ہے. احساس جو ہے وہ ایک ایسا ادارہ بن گیا ہے کہ جس میں لوگ آنکھیں بند کر کے اس کے لیے قربانی بھی دے رہے ہیں، اپنے حصے بھی دے رہے ہیں، گائے اور بکرے بھی دے رہے ہیں. تو الحمدللہ یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. اور جو موجودہ صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ غربت کی لکیر سے جو مڈل کلاس تھی وہ بھی ختم ہو گئی. مڈل تو ختم ہی ہو گئی، صرف لوور کلاس اور لوور کلاس بالکل ڈاؤن لیول پہ چلی، بالکل وہ ختم. تو اب ان لوگوں تک یہ پہنچانا اور یہ سلسلہ جاری رکھنا، یہ ایک اتنی اچھی اتنی بڑی اپرچونٹی ہے کہ یہ ہم ان کے مشکور ہیں احساس فاؤنڈیشن کے کہ انہوں نے یہ اس کی بنیاد رکھی، اور آج اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا میں یہ آواز بلند ہو رہی ہے. صحرا میں اذان دی انہوں نے، تو اللہ نے ان کو کامیابی دی ہے. ہم سب کا یہ فرض ہے کہ اس کام کو آگے بڑھائیں. اور جو احساس نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے، جو باقاعدہ کھانا پکا کے بھی لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جی بالکل، دسترخوان سجتے ہیں باقاعدہ، وسائل نہیں ہیں، کسی کے پاس آئل نہیں ہے، کسی کے پاس مسالے نہیں، ان کو پکا پکایا کھانا بھی پہنچایا جاتا ہے. تو یہ ان لوگوں کے لیے بہت بڑا انعام ہے جو پاکستان سے باہر ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کی قربانی ان لوگوں تک پہنچے جو اس کے مستحق ہیں. بالکل، تو یہ بہت بڑا انعام ہے ہم سب کے لیے. نہیں درست فرمایا. اور میں دوبارہ دہرائے دیتا ہوں جس طرح سے نفیس صاحب نے پیرزادہ قاسم صاحب کا وہ شعر کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں، احساس کی بات کر رہے ہیں نا کہ میں اس شخص کو زندوں میں کیا شمار کروں جو سوچتا بھی نہیں، خواب دیکھتا بھی نہیں. تو ناظرین اس سوچ کو بیدار کرنے کی ضرورت ہے. آج ہم نے دستک دی ہے، اس دستک دینے کا یقین ہے ہمیں. میں وہ شاید والا بندہ نہیں ہوں، میں یقین والا بندہ ہوں، اور یقین والوں کے ساتھ بیٹھا ہوں. اسی لیے اس تیقن کے ساتھ آپ سے محو گفتگو ہوں، آپ سے مخاطب ہوں کہ آپ یقیناً کچھ کریں نہ کریں $80 تو ضرور دیں گے. اور دیں گے کس کے نام پر؟ وہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ جو ورفانہ لکا ذکرک کا تاج سجایا گیا ہے، وہ نبی کہ جن کی بعثت پہ رب تبارک و تعالی نے فرمایا ہم نے مومنین پر احسان فرمایا. اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں یہ چھوٹی سی نظر ہے. اور $80 تو کیا، اگر 80 لاکھ بھی ہوں تو وہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر قربان ہیں. ناظرین آج کی شب یہ وظیفہ اس یقین کے ساتھ یہ عمل کر کے دیکھ لیں کہ پورا سال امن میں گزرے گا، پورا سال بنا کسی معاشی پریشانی کے گزرے گا، پورا سال برکتوں میں گزرے گا. تو یقیناً اگلے برس میں اس کے ساتھ اس سے بڑھ کر آؤں گا. اور اس کی تلقین صرف اپنے تک نہیں رکھنا بھائی، یہ وظیفہ سب تک پہنچانا ہے. $80 اگر آپ دے رہے ہیں تو بھائی کو بھی بتانا ہے، بہن کو بھی بتانا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو بھی یہ تعلیم دینی ہے، اور اپنے دوست احباب کو بھی یہ تعلیم دینی ہے، اور یہ بتانا ہے کہ آج کے دن $80 کا انتظام کرتے ہیں، اور اس $80 کو
پھر دیکھیے آپ $800 میں کنورٹ کرتے نظر آئیں گے انشاءاللہ۔ میں حضرت قربانی کے حوالے سے جب بات ہو رہی ہے تو کیا یہ معنی درست ہوگا کہ قربانی کا مطلب ہی حرص، ہوس، ان تمام چیزوں کو قربان کر دینا ہے، یا یہ صرف معنوی اعتبار سے ہی ہم اس کو اخذ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیں قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، انسان مرکب ہے دو چیزوں سے، جی، اور وہ کیا ہے کہ ایک ہے اس کی ہوس، بالکل، اور وہ کیا چیز ہے، انسان اور حیوان، وہ حیوان ناطق ہے، حیوان ناطق، ٹھیک ہے نا۔ درست، اب وہ جو جذبہ ہوس ہے اس کو ختم کرتی ہے یہ قربانی، کیونکہ قربانی کا نام ایثار ہے، اس کے اندر اپنے لیے جینا نہیں ہے بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے۔ خود کہہ لیجئے کہ بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلاتا ہے، فخر کی بات تو یہ ہے، ورنہ اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ ہاں، جانور بھی اپنے کہہ لیجئے کہ اس کے لیے شکم سیری کے لیے باقاعدہ خون کر دیتا ہے کسی کا جائز ناجائز۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو کس لیے بنایا ہے؟ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں۔ آپ اندازہ لگائیے اتنے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے، وہ سارے کے سارے کس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو حکم ہو گیا ویسے ہی کھڑے ہو گئے، کھڑا ہو جا رکوع میں، کھڑے ہو جا قیام میں، کھڑے ہو جا سجدے میں، یعنی یہ حالت ہے جو نماز ہے پوری فرشتوں کی ایک ایک رکن کر کے وہ ہمارے سامنے ایک باقاعدہ گلدستے کی صورت میں آتی ہے کہ ہم لوگ اس کو کھڑے ہو کر ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی بہت بڑا احسان عظیم ہے امت مسلمہ پر، یہ وجہ تخلیق کائنات حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کا کرم ہے، نوازشات ہیں کہ اس امت کو یہ چیزیں عطا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا یہ یاد رکھیے کہ ایثار ہے، قربانی کا معنی ہی ایثار ہے، اس کے اندر اپنی ذات کو مائنس کر دینا ہے۔ اب آپ بتائیے کتنا بڑا ایثار کا یہ جذبہ تھا کہ اپنے بیٹے کی خواب دکھا پہلے دن رات کو، پہلی رات 8 کو، اور انہوں نے کیا کیا کہ صبح اٹھے اور اٹھنے کے بعد 100 اونٹ قربان کر دیے۔ یہ سوچا کہ اللہ کی طرف سے آیا، چلو بھائی ٹھیک ہے، وہ کر دیا۔ معلوم پھر دوسری رات کو دکھ گیا، پھر کہہ لیجیے 200 اونٹ قربان کر دیے۔ پھر اس کے بعد نظر آ رہا تو کہ اپنی قیمتی سے قیمتی شے قربان کرو اللہ کی راہ، اس کی راہ میں صاحب اب میرے پاس کیا چیز تھی؟ پوری دنیا کا خزانہ ایک تھا، اور وہ ایک بیٹا تھا جو بڑھاپے کی اولاد تھی۔ صاحب میرے پاس تو اس کے علاوہ تو کوئی نہیں، بارے الہ میرے پاس کیا تھا؟ بس اسماعیل ہے، اس کی قربانی قبول کر لیں۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صرف امتحان لے رہا تھا، امتحان لے رہا تھا کہ یہ کتنے ثابت قدم ہیں، کیا اسماعیل کی محبت میری محبت پر تو غالب نہیں آ گئی ہے؟ کیونکہ میرا خلیل ہے، اور یہ خلیل کو صرف اور صرف میری ہی محبت کے اندر گم رہنا ہے، میری ہی محبت پہ کہہ لیجیے قائم رہنا ہے، میری ہی محبت قدم بھرنا ہے۔ اس کو تو آزما لیا جائے کہ کیا ہے، اور واقعی میں اولاد سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے آدمی کو، لیکن کیا ہے وہ خلیل قربان جائیے، سیلوٹ ہم ود آل ریسپیکٹس، کہ انہوں نے اللہ کے حکم کے اوپر بیٹے کو بھی قربان کرنے کی سے کوئی دریغ نہیں کیا۔ تو کیا معنی ہوئے کہ ہم کو اپنی جان، مال، آل، اولاد سب سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کے اندر اپنے آپ کو قربان کر دینا ہے۔ یہی مقصد حیات ہے، یہی زندگی ہے، ورنہ کیا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ اگر بندگی نہیں کیا اس نے تو مولانا جلال الدین رومی کا فلسفہ ہے، کہتے ہیں پھر قیامت میں شرمندگی ہے، اس کو نہ سمجھ لو۔ اگر جس شخص نے بندگی نہیں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر اس میں کوتاہی رہ گئی، قیامت میں جب شرمندگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے بندگی کا معنی ہی نہیں سمجھا۔ واہ کیا بات ہے، بہت خوبصورت انداز سے حضرت نے احساس، بندگی اور قربانی تینوں کا فلسفہ بیان کر دیا۔ ناظرین، اسی فلسفے کو، اسی قربانی اور اسی احساس کے جذبے کو آگے بھی ہم لے کر چلتے نظر آئیں گے آپ کو، اور بس ایک وقفہ ہے،
لیکن ہمیشہ کی طرح میں آپ تمام سے یہی درخواست کرتا ہوں کہ اس وقفے کو اس ٹیلی ویژن کی اسکرین تک رکھیے. یہ وقفہ آپ کی جانب سے ان عطیات، ان صدقات اور ان تمام رقوم کے اندر نہیں آنا چاہیے جو کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کے لیے اس وقت کر رہے ہیں، یا آپ نے اپنے موبائل فونز اٹھائے ہوئے ہیں، یا آپ اپنے لیپ ٹاپس پر موجود ہیں اور آن لائن ڈونیشنز اور دیگر چیزوں کا سلسلہ ہے. وظیفہ وہی، گردان وہی کہ $80، وہ $80 جو کسی غریب کی شکم کو سیر کرتے نظر آئیں گے، اور صرف ایک کو نہیں، کئی لوگوں کو. تو ناظرین، تمام تفصیلات آپ کی ٹیلی ویژن اسکرینز پر موجود ہیں. ان تفصیلات کو دیکھیے اور اس کے ذریعے سے یہ فائدہ اٹھا جائیں کہ شاید یہ موقع پھر آئے نہ آئے آپ کی زندگی میں. یہ یقیناً ایک صدقہ جاریہ ہوگا. آپ تمام ہمارے ساتھ اسی طرح سے جڑے رہیے. ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور پھر اپنے گفتگو کے سلسلے کو وہیں سے جوڑیں گے جہاں سے یہ منقطع ہو رہا ہے.